پہاڑوں کے دامن میں چھپا ایک چھوٹا سا گاؤں، جہاں سرد صبحوں میں دھند زمین کو ایسے چومتی تھی جیسے فطرت کوئی راز چھپا رہی ہو۔ اسی گاؤں میں ایک غریب مگر نیک دل نوجوان رہتا تھا، احمد۔ احمد لکڑیاں کاٹ کر اپنی بیمار ماں کا علاج کرواتا تھا۔ آج بھی وہ لکڑیاں لینے جنگل میں آیا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج کی صبح اس کی پوری زندگی بدلنے والی ہے۔ زخمی ہرن کی دریافت۔ جنگل کی خاموشی میں اچانک ایک درد بھری آواز گونجی۔ احمد چونکا، جھاڑیوں میں جھک کر دیکھا تو ایک زخمی ہرن خون میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ اس کے پاؤں میں پھندا لگا تھا، آنکھوں میں خوف تھا اور احمد کے دل میں رحم۔ وہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ ایک طرف اس کا وقت، اس کی محنت، اس کی ماں کی دوائی، اور دوسری طرف ایک بے زبان جانور کی جان۔ احمد نے بغیر سوچے اپنا کمبل ہرن پر ڈال دیا، پھندا کھولا، زخم صاف کیا، ٹہنیاں جلا کر دھواں دیا۔ 2 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد ہرن اٹھ کھڑا ہوا۔ جانے سے پہلے ہرن نے پلٹ کر احمد کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، میں یاد رکھوں گا۔ احمد خالی ہاتھ گھر واپس آیا۔ ماں نے پوچھا، آج لکڑیاں نہیں لائے؟ احمد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آج قسمت ساتھ نہیں تھی اماں، اللہ بہتر کرے گا۔ مگر دن گزرتے گئے، غربت بڑھتی گئی اور ماں کی بیماری بھی۔ زندگی جیسے آزمائشوں کا پٹارا کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک دن گاؤں والوں کو خبر ملی کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک نایاب پودا اگا ہے جس کی جڑ دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے، اور شہر کے تاجر اسے بہت مہنگے داموں خرید رہے ہیں۔ گاؤں کے لوگ دوڑ پڑے۔ احمد بھی اپنی ماں کی امید دل میں لیے۔ جنگل میں بھٹکتے ہوئے احمد کا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ سردی، بھوک اور تھکن سے اس کے قدم ڈگمگانے لگے۔ وہ ایک پتھر سے ٹکرا کر گرنے ہی والا تھا کہ جھاڑیوں میں اچانک آواز آئی اور سامنے وہی ہرن کھڑا تھا، نرم مگر پہچان بھری نظر کے ساتھ۔ ہرن احمد کو راستہ دکھاتا ہے۔ ہرن مڑا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا، بار بار رک کر احمد کی طرف دیکھتا، جیسے کہہ رہا ہو، میرے پیچھے آؤ۔ احمد نے بغیر سوچے اس کا پیچھا کیا۔ چند منٹ بعد وہ ایک کھلے میدان میں پہنچے، جہاں زمین بھر میں وہی نایاب پودا اگا ہوا تھا، اتنے زیادہ کہ ایک بھی بیچنے سے مہینوں کا خرچہ نکل سکتا تھا۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ دھیرے سے بولا، تو نے میرا احسان نہیں بھولا؟ احمد نے پودے اکٹھے کیے، شہر گیا، اور پہلی بار ہاتھوں میں بھرپور رقم آئی۔ اس نے ماں کا علاج کروایا، نیا گھر بنایا اور گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کرنا اپنا فرض بنا لیا۔ وقت گزرتا گیا اور احمد کا شمار گاؤں کے سب سے معزز لوگوں میں ہونے لگا، لیکن ایک راز چند لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ احمد کے گھر کے آس پاس اکثر ایک ہرن دکھائی دیتا تھا، خاموش، محفوظ، جیسے اپنے محسن کی نگرانی کر رہا ہو۔ سبق: یہ دنیا گواہ ہے کہ احسان کبھی ضائع نہیں جاتا، چاہے انسان پر کرو یا کسی بے زبان جانور پر۔ کائنات نیکی کو ہمیشہ واپس لوٹاتی ہے، دوگنی طاقت کے ساتھ۔ یہ تھی احمد اور زخمی ہرن کی کہانی۔